اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آغاز کریں گے ہمارا اسلام کتاب کا پہلا سبق، جو اس حصہ اول کا سبق نمبر 8 ہے، اور اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کی فضیلت۔ اس میں 7 سوالات ہیں، 7 questions، جس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ نماز ہے کیا؟ تو نماز ہر دن رات میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کا وہ خاص طریقہ ہے جسے مسلمان ادا کرتے ہیں، یہ نماز کہلاتا ہے، اور یہ طریقہ ہم مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں سکھلایا ہے۔ سوال نمبر 2، نماز کس پر فرض ہے؟ جواب، ہر سمجھ بوجھ والے بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے، اور جو اسے فرض نہ جانے وہ کافر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر وہ شخص جو شعور رکھتا ہے، یعنی کہ جو مجنون نہ ہو، اور جو حاضر ہو، اور جو بالغ ہو، اور بلوغت کے جو علامات آپ سب جانتی ہیں کہ خواتین میں جب حیض آ جاتا ہے تو وہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکوں میں بھی جب اس کو احتلام ہوتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی اور دیگر جو تفصیلات ہیں وہ آئیں گی، لیکن یہاں پر بس اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بار ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتی چلوں کہ فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس کو اگر ہم چھوڑ دیں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، اور جس کو جب ہم کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اجر ملے گا۔ سوال نمبر 3، کیا بچوں پر بھی نماز فرض ہے؟ جواب، نابالغ لڑکے اور لڑکی پر اگرچہ نماز پڑھنا فرض نہیں، مگر بچے کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے۔ اب یہاں پر وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جس میں مار پیٹ کا ذکر ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو غلط انداز میں لے لیتے ہیں۔ یہاں پر اس مار کی بات نہیں ہو رہی جو خدا نخواستہ کوئی ڈنڈے سے مارنے والی بات ہو، یہ وہ والی مار ہے۔ پہلے تو اس میں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک اسلام میں ایک بچے کی تربیت کی کیا رہنمائی ہے۔ تو بچے کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے 7 سال ہمیں بچوں کو بہت ہی پیار اور نرمی کے ساتھ ان سے پیش آنا ہوتا ہے، اور جب 7 سال کی عمر شروع ہوتی ہے 7 سے 14 سال تک تو انہیں ہمیں ڈسپلن کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ڈسپلن کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے بہت شفقت فرمائی۔ آپ نے کبھی بھی نہ کسی عورت پر، نہ کسی غلام پر، نہ کسی بچے پر کبھی ہاتھ اٹھایا۔ آپ نے جب اگر کبھی ہاتھ اٹھایا تو وہ تلوار کے ساتھ تھا میدان جنگ میں۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہیں۔ تو جب آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم کیسے کسی بچے پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو مارنے کی بات ہے وہ دیکھا جائے تو وہ ایک اخلاق کی مار ہے، یعنی کہ آج جس بچے کی آپ نے 7 سال تک اتنی پرورش کی پیار سے، وہ بچہ آپ کا ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کو نگاہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گی کہ تم یہ عمل کر لو تو آپ کی نگاہ کے اشاروں کو وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ نگاہ کی مار ہوتی ہے، اخلاق کی مار ہوتی ہے، نہ کہ ڈنڈے کی مار۔ تو لہٰذا اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ بچوں کے ساتھ 7 سال کی عمر میں ہمیں پیار سے انہیں نماز پڑھوانا شروع کرنا ہے، اور اگر وہ 3 سال میں آپ نے اس کو اتنا درس دے دیا، نماز سکھلا بھی دیا، پھر بھی وہ 10 سال کی عمر میں وہ کوتاہی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا سختی کریں، لیکن اس میں فزیکل مار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ نماز کی کچھ فضیلتیں بیان کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں، یعنی کہ آٹم کے موسم میں درخت کے پتے، اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا،
اور قرآن شریف میں ہے کہ نماز آدمی کو بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ غرض نمازی آدمی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہوتا ہے، اس کے رزق میں، کاروبار میں، عمر اور ایمان میں نماز کے باعث ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ایک مومن کا معراج ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز میں احسان کا درجہ عطا فرمائے، کیونکہ نماز میں بندہ ملتا ہے اپنے رب سے۔ اگلا سوال ہے، جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں، اور جو شخص نماز کا پابند نہیں وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے کہ اس زمانے میں بے نمازی کو کیا سزا دی جائے؟ جواب میں ہے کہ بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت، میل جول، سلام وغیرہ چھوڑ دیں، حق پانی بند کر دیں۔ کیا عجب کہ وہ اسی ڈر سے نماز کا پابند ہو جائے۔ اور آخری سوال ہے کہ آدمی کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے؟ تو جواب میں ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں پورے 15 برس کی عمر میں ہو جانے پر اسلام کے قانون میں بالغ مان لیے جاتے ہیں، اور نماز، روزہ وغیرہ ان پر فرض ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام ان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت کرنا لازم ہے کہ پہلے جو بات ہوئی تھی بلوغت کے حوالے سے، کہ بلوغت کی نشانی مرد اور عورت میں، لڑکا اور لڑکی میں کیا ہوتے ہیں، اگر وہ علامت نہیں آئیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکی 15 سال کی ہو گئی، اس کو ابھی بھی حیض نہیں آیا، تو لہٰذا پھر 15 سال میں اس کو بالغ ہی مانا جائے گا، اور یہی بات لڑکوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ جو عمر بیان کیا جا رہا ہے وہ ہجری سالوں کے مناسبت سے ہے، نہ کہ شمسی سالوں سے، اور جو ہجری سال ہے وہ ہم جلد، یعنی کہ ایک لڑکی 15 سال کی ہجری سال میں وہ جلدی 15 سال کی ہو جاتی ہے شمسی سال کے نسبتاً۔ تو اس لیے ہم سب، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم جہاں پر اپنے سولر برتھ ڈیز کو اتنا یاد رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے ہجری برتھ ڈیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہجری سال کے مناسبت سے ہماری کیا عمر ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سبق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پکا اور سچا پابند بنائے، اور تمام فرائض نماز، تمام سنت مؤکدہ نماز، تمام نوافل نماز پڑھنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔